نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا باب تفعیل ثلاثی مزید فیہ کے ابواب سے فعل امر بنانے کا طریقہ۔ فعل امر ہمیشہ فعل مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے، اور جو غائب کے صیغے ہیں اس میں پہلے ایک لام امر کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس میں معنی پیدا ہو جاتے ہیں چاہیے کہ وہ کرے۔ تو یہ لفظ کیا کرے گا؟ لام مکسور پہلے فعل مضارع سے داخل ہوگا، لیفعل، اس کا اعراب جو ہے اس کو ختم کر دے گا، چونکہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے، معرب ہونے کے ناطے یہ اپنی تبدیلی قبول کرتا ہے، تو یہ عامل ہے۔ لام مکسور جو ہے لام امر ہمیشہ عمل کرتا ہے کیا کہ اس کے اعراب کو گرا دیتا ہے۔ اعراب کس شکل میں ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ چکے۔ مرفوع 5 صیغوں میں اعراب بالحرکت ہوتا ہے، پیش پیش پیش، یامی پیش یامی پیش، وہ اس نے گرا دی تھیں۔ اور دوسرے صیغوں میں اعراب بالحرف ہوتا ہے، وہ نون تھے، نون گر گئے، تو جو نون ضمیری ہے وہ یہاں پہ ہے، ضمیر والے خانے میں ہے تو وہ قائم رہے گا، اس میں اعراب ہوتا ہی نہیں۔ تو کیا بنا لفظ ہمارا؟ لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، لأفعل، لنفعل۔ یہ ہے ہمارے غائب کے 6 صیغے، اور متکلم کے 2 صیغوں میں لام امر آتا ہے، اور لام امر ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ ابھی چلتے ہیں ہم فعل امر جو حاضر کے 6 صیغوں میں بنایا جاتا ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ وہ بنانے کے 4 سٹیپ ہوتے ہیں۔ فعل مضارع حاضر کے صیغے میں سے علامت مضارع کو گرا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ مرفوع صیغہ ہو تو اس کے پیش کو ہٹا کے جزم دی جاتی ہے، اور علامت مضارع گرانے کے بعد اگر اس کے بعد والا کلمہ متحرک ہو تو اس سے پہلے الف کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر وہ ساکن ملے، جیسے ہمیں ساکن ملا تھا افعل یفعل باب میں، تو وہاں پہ فا ساکن تھا تو ہم نے ایک حمزہ کا اضافہ کیا، اسے بنایا ہم نے افعل۔ وہ تھا باب افعال میں حمزہ جو ہے ہمیشہ مفتوح آتا ہے اور وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں حمزہ کی ضرورت اس لیے نہیں پڑ رہی کہ یہ متحرک آ گیا ہے۔ حمزہ لانے کا لاجک اور منطق ہی یہی ہے کہ کوئی بھی کلمہ اگر اس کا پہلا حرف ساکن ہو تو وہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ کسی بھی لفظ کا پہلا حرف اگر ساکن ہے تو اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ فا می نو کا، اگر فا ساکن ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ متحرک ہے آلریڈی تو الف کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ لفظ بنے گا فاعل۔ عام سپوکن عربی میں کہتے ہیں بشر، خوشخبری سناؤ، بشرنی، بشرنا، اور بشرنا وہ کہہ دیتے ہیں، وہ سپوکن غلطی ہے، لیکن اصل بشرا یبشرو سے تبشرو سے تا علامت ہٹائی مضارع تو لفظ بچا بشر، بشر نہیں، مجھے خبر سے جی ہاں، یس کیا جی، جی ہاں، وہ ہے آسانی پیدا، یسر بھی اسی جگہ پہ آتا ہے۔ وہ یا جو باقی بچی ہے وہ علامت مضارع نہیں ہے، ٹھیک آپ نے، یہ لفظ ہے جی ہاں یسر، ٹھیک ہے جی۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں تھا تو یسرو، یسرا یسرو تو یسرو، تو یہ تو یسرو تھا جس میں ہم نے علامت مضارع تا کو گرا دیا، بعد والا کلمہ ہمیں متحرک ملا، حمزہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے یسر۔ ولا تعسر آگے والے چارٹ میں آئے گا وہ وہاں پہ بات کر لیں گے جی، لیکن تا علامت ضمیر نہیں ہے، تا علامت مضارع ہے۔ آگے کر چلتے ہیں۔ اچھا، تیسیر القرآن وہ یہ لفظ ہے،
یسرا یسرو تیسیرا، تی فا کی جگہ پہ یا ہے، تیسیرا، تیسیر القرآن، تو را کے اوپر پیش ہے، وہ یہ لفظ ہے، یہ باب کا نام ہے. جی تفسیر بھی ہے، اور عطاء الرحمن ثاقب صاحب کی کتاب بھی ہے جس کا نام ہے تیسیر القرآن. مطلب اس موقع پہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. جو لوگ محنت کر گئے ہیں اپنی زندگی میں تو ان کا نام لینا ضروری ہے، میں تو ضروری سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بہرحال ٹاپک میں اچھے لوگوں کا نام آ جائے تو ذکر کرنا ضروری ہے. اچھا جی، فاعل بشر، فعلا بشرا، فعلو بشرو، ٹھیک ہے. فبشرہ بمغفرۃ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وہ یہ لفظ ہے بشر، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی آتا ہے کہیں بشروہم، تو تم سب ان کو خوشخبری سنا دو. فبشرہم، ایک کو کہا جا رہا ہے تم ان کو خوشخبری سنا دو، ٹھیک ہے. تو کہیں بشرا آ جائے گا. یہ کیا ہے جی، بشری. اسپوکن عربک میں اکثر آپ اگر سنیں غور سے تو ایک عورت اگر عورت کو کہہ رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے، بشری، کلمینی، کلمیہا، اس سے بات کرو تم. تو وہ کلمہا نہیں کہتی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ مذکر کے لیے، تو وہ یا کا استعمال کرتی ہے، وہ یا ضمیر ہوتی ہے، کلمیہا. آگے کیا ہے جی، فعلا، فعلنا. تو یہ ہے ہمارے 6 صیغے، 3 مذکر کے لیے اور 3 مونس کے لیے، جو ڈائریکٹ فعل امر بنتے ہیں باب تفعیل سے. ٹھیک ہے جی. وما علینا الا البلاغ.